نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. احساس مراتب کی شمع جب دل میں فروز ہوتی ہے، احساس مراتب کی شمع جب دل میں فروز ہوتی ہے، اس حالت دل کا کیا کہنا ہر حال میں ہی رم ہوتی ہے. تو چال چلن سے شوہر کو تسکین عطا کر دیتی ہے، تو خون جگر سے پروردہ جب قوم کو ٹیبو دیتی ہے، پھر ملت و ملک کے گلشن کو اصل میں خوشبو دیتی ہے. محترم سامعین و سامعات، آج کی اس نورانی محفل میں مقام النساء کے موضوع پر تفصیلی روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہی ہوں. امید ہے بچی ناچیز کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں کچھ لوگوں نے مغربی تہذیب و تمدن کو اپناتے ہوئے یہ بات علیہ اعلان کہہ دی کہ مرد کی طرح عورت بھی ہے، جیسے مرد آفس میں نوکری کرتا ہے ویسے عورت بھی کر سکتی ہے. گویا مرد اور عورت دونوں کے مرتبے کو برابر دکھایا ہے. یہی جیسے رفتہ رفتہ مسلم گھرانوں میں بھی پروان چڑھنے لگی. اسی وجہ سے میں نے اس موضوع اور عنوان کا انتخاب کیا ہے. معزز سامعین و سامعات، مخلوقات خداوندی میں عورت اس اصلی مخلوق کا نام ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صنفی کشش کے غیر محدود اسباب کیے ہیں. عورت انعامات خداوندی میں سے اس عظیم انعام کا نام ہے. اس کی آواز پر شہد کی مٹھاس، رفتار و گفتار کے اندر دلکشی، ناز و انداز وعدہ میں دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی عجیب قوت دستیاب ہے. گلوں کی مہک، پرندوں کی چہک، ظلمت شب میں جگنوں کی دمک، چاندنی کا اجالا پر، آسمان کی کالی گھٹائیں، ہواؤں کی سرسراہٹ، دریا کے موجوں کی سی روانی، سرسبز و شادابی کی رنگت، شمع کی پاکیزگی. گرز کے قدرت خداوندی کا کوئی مظہر اور حسن کائنات کا کوئی جلوہ ایسا نہیں کہ اس صنف نازک کے اندر نہیں موجود ہے. لیکن یہ سب صفات اس عورت کے لیے ہے جو حقیقی معنی میں عورت ہو، اسلامی طور طریقے سے آراستہ و پیراستہ ہو، ایمان کی علاوت اس کے اندر سے رعایت کیے ہوئے ہو، قرآنی تعلیمات اس کی زندگی کا نصب العین ہو، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے فرمان پر اپنے آپ کو قربان کرنے والی ہو. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے محبت اور قربانی کا جذبہ اس کے اندر موجود ہو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزگی اس کے اندر موجود ہو، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سخاوت اس کے ہاتھوں میں ہو، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سخاوت اس کے ہاتھوں میں ہو، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیا اس کے چہرے سے دپکتی ہو، علیانیت سے کوس و دور ہو، مغربی تہذیب کے خاتمے کا حوصلہ رکھنے والی ہو اور اسلام کے تمام ارکان کی پابند ہو. محترم سامعین و سامعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ حبب الیہ من الدنیا النساء والطب کہہ کر عورت کا ایک محبوب ترین شے بتلایا ہے. کہیں عورت کو دنیا کی تمام پونجوں میں ایک بہترین پونجی شمار کرایا ہے. مگر افسوس کہ کچھ صدیاں گزر جانے کے بعد مغربی تہذیب و تمدن نے ہماری ماں اور بہنوں کو پھر جاہلیت کے افغان میں پھینک دیا ہے. کل تک جو ہماری مائیں اور بہنیں مغربی تہذیب کو ملامت کرتی تھی، آج وہ مغربی تہذیب سے متاثر نظر آ رہی ہے. کل تک جو عورت اپنے گھروں میں عزت کی زندگی گزارتی تھی، آج وہ لڑکوں کے ساتھ بازاروں، پارکوں اور میلوں میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھومتی نظر آ رہی ہے. آج ہماری ماں اور بہنوں کی حالتیں قابل افسوس ہو گئی ہے. اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے، حسن تو وہ ہے کہ بن دیکھے ہو جس کیسے بصیر، کہ حسن تو وہ ہے کہ بن دیکھے ہو جس کیسے بصیر، دیکھ کر جلوہ تیرا کوئی زیر دام آیا تو کیا آیا. آپ نے اپنی عادت ایسی کیوں بنا لی ہے؟ آپ کا طرز زندگی اس قدر افسوسناک کیوں ہو گیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو مذہب اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں، پرانی تعلیمات سے کوئی انسانیت نہیں، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آپ کو محبوب نہیں.
اگر آپ کو مذہب اسلام سے دلچسپی ہوتی، قرآنی تعلیمات سے انسانیت ہوتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آگے آپ کو محبوب ہوتے، تو جیسا کہ اسلام حکم دیتا ہے حیا کرنے کا، آپ بے حیائی کیوں اختیار کرتی ہو؟ آپ بے حیائی کیوں اختیار کرتی ہو؟ اگر عورت دین حق پر قائم رہے گی، جب پردے میں رہے گی، تو صرف اسی کا نام روشن نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بدن سے جو بھی نور چشم پیدا ہوگا، اس کا بھی نام روشن ہوگا، وہ عالم، مولوی، حافظ، قاری، مفتی، محدث ہوگا۔ لیکن یہی عورت اگر بے پردگی اختیار کرے گی، رقص و سرور کی محفلوں میں رقص کرے گی، ہوٹلوں میں اپنا ٹائم پاس کرے گی۔ اس لیے میری عورتوں سے گزارش ہے جو ان برائیوں میں جکڑی ہوئی ہے کہ ہوش میں آئے، سنبھل جائے، ابھی بھی وقت ہے، بے پردگی اختیار مت کریں، تو یقیناً جان لیں ان کی دنیا و آخرت دونوں سنور جائے گی۔ عورت گھر کی زینت تھی، اب رونق ہے بازاروں کی، عورت گھر کی زینت تھی، اب رونق ہے بازاروں کی، گلی گلی بدنام ہوئی، شیش بنی اخباروں کی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔